रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है जिसमें 73 आयात और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 6 में मौजूद आयात 46 ता 48 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा। तर्जुमा, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और चिरागे रोशन। आयत नंबर 45 आपको मैंने बताया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कलमात तस्कीन पर मुश्तमिल थी और ये आयत भी आयत नंबर 45 से कनेक्टेड है। आयत नंबर 45 में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गवाही देने वाला, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो और खूबियां भी बताता है और वो खूबियां हैं अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला और रोशन चराग। अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला यानी अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला, उसके दीन की तरफ बुलाने वाला। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो एक आम मुबल्लिग होता है वो भी दीन की तबलीग करता है और जो नबी होता है वो भी दीन की तबलीग करता है, लेकिन दोनों की तबलीग के दरमियान फ़र्क ये होता है कि नबी को चूंकि दीन की तबलीग की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से मामूर किया गया होता है, लिहाजा एक नबी जिस शख्स को बशारत दे रहा है और जिस शख्स को डरा रहा है, इस बशारत की और इस डरावे की हैसियत कानूनी हो जाती है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हो जाती है। यानी नबी जिस शख्स को जन्नत की बशारत दे रहा है उससे लाजमन जन्नत मिलेगी, क्योंकि ये बशारत वो अपनी तरफ से नहीं दे रहा बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उसे हुक्म दिया गया है, वो ये बशारत दे रहा है। इसी तरीके से जिस शख्स को वो दोज़ख के अजाब से डरा रहा है या जिस शख्स का अंजाम वो दोज़ख बता रहा है, उसका अंजाम बिलाशुबा दोज़ख ही है, क्योंकि अगेन एक मरतबा फिर ये हुक्म वो खुद नहीं दे रहा, अपनी ख्वाहिश से नहीं दे रहा, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक डरावा है जो वो उन लोगों को दे रहा है। इसके मुकाबले में एक आम मुबल्लिग बेशक दीन इस्लाम को, उसके कवानीन को सामने रखते हुए किसी शख्स को अगर जन्नत की खुशखबरी देता है या अल्लाह के अजाब से डराता है तो इसकी हैसियत कानूनी नहीं है। बेशक वो बातें अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे ये इन अख्तियारात से नहीं नवाजा कि वो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो लोगों तक पहुंचाए। लिहाजा याद रखिएगा कि एक आम मुबल्लिग की तबलीग में और नबी की तबलीग में ये फ़र्क होता है कि नबी तबलीग तो कर सकता है, अल्लाह ताला के दीन की तरफ आने की दावत तो हर शख्स को दे सकता है, लेकिन चूंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से इस काम पर मामूर नहीं होता, लिहाजा उसकी तरफ से बशारत की या जो डरावा है उसकी हैसियत कानूनी नहीं होती। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक क्वालिटी थी या खूबी थी कि उस जमाने के अंदर मक्का के मुशरिकीन जो सदियों से अपने अकीदे पर जमे हुए थे, उन्हें अपने अकीदे से हिलाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। मगर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला ही था कि गालियां खाकर, पत्थर खाकर, हर किस्म की मुश्किलात, जहनी जिस्मानी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद भी उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग इस अंदाज से फरमाई, दीन इस्लाम की तरफ, अल्लाह ताला के दीन की तरफ लोगों को इस तरह से बुलाया कि पत्थर दिल लोग भी दीन इस्लाम की तरफ माइल होते चले गए। दीन की तबलीग तो हर नबी ने की, मगर तबलीग के नताइज अगर हम देखते हैं तो हर नबी के मुख्तलिफ थे, और जितने ज्यादा लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने पर इस्लाम कबूल किया, वो चीज़ हमें कहीं और दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये असर था बिलाशुबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान का या कमाल था उनके किरदार का। अल्लाह ताला यही कहता है कि अल्लाह ताला ने इस खूबी से नवाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ निहायत ही खूबसूरती से, निहायत ही कमाल से लोगों को बुलाने वाले हैं। फिर जो आखिरी
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ملتا ہے، جو خوبصورت لقب ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اس جہالت کے اندھیرے میں ایک روشن چراغ کی طرح تھی، جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے وہ خوبصورت روشنیاں بکھیری اس معاشرے میں کہ وہ لوگ جو اٹل تھے، جو کہ راسخ تھے، پکے تھے، اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں تھے، ہلنے والے نہیں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی روشنی کو دیکھ کر ان جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آتے گئے۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر بہت بڑے جو 5 کمالات ہیں، ان کا ان 2 آیات میں ذکر ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف، دین اسلام کی طرف لوگوں کو خوبصورتی سے بلانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ایک روشن، قیامت تک کے لیے روشن چراغ ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ اب اہل ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں خندہ پیشانی سے برداشت کریں، صبر سے ان کا مقابلہ کریں، زبان سے اف نہ کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ان کی اطاعت ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پاسداری کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اکیلا چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، یا انہیں کسی نام سے نہ نوازے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ وہ تسلی رکھیں، وہ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، بس وہ صبر سے اس وقت کے آنے کا انتظار کریں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ تسلی کے کلمات سے نواز رہا ہے مسلمانوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ یہ کفار اور منافقین جو ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہر روز ایک نیا کوئی الزام لے کر سامنے آ جاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ایک رحمت مسلمانوں پر نازل فرمائی ہے دین اسلام کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دین اسلام کی جس دولت کا امین فرمایا ہے، جس دولت کا امین مقرر فرمایا ہے، کفار و منافقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اتنا دباؤ ڈالیں، اتنا برا بھلا کہیں اہل ایمان کو، اتنی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر، وہ ہدایت کے راستے پر، وہ روشنی کے راستے پر چلنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہمت بندھاتے ہوئے آیات میں کہتا ہے کہ وہ ہرگز بھی کفار اور منافقین کا کہنا نہ مانیں، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر، رسول خدا پر اپنا جو بھروسہ ہے، جو اعتقاد ہے، وہ برقرار رکھیں، اور ان کی اذیت رسانی کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ کفار اور منافقین مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی تکلیف پہنچائیں گے، ہر قسم کا دکھ دیں گے، چاہے وہ دکھ، چاہے وہ پریشانی، چاہے وہ اذیت ذہنی ہو یا جسمانی۔ لہٰذا مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، ان کا کہنا نہ مانیں، ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات میں مسلمانوں کی لازمی طور پر مدد فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بے شمار عنایات ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اب جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، ان میں سے کچھ تو عیاں ہیں، ظاہر ہیں، جیسے ہمارے آنکھ، ناک، کان، منہ، ہمارے والدین، دولت، اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، یہ ساری وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو کہ عیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں پوشیدہ طور پر چھپی ہوئی بھی عنایت فرماتا ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ہم سے چھین لیتا ہے جس پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کون سی ایسی غلطی کی تھی یا کیا وجہ ہے کہ یہ چیز ہم سے لے لی گئی. اور کچھ عرصے بعد، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد، ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال، 5 سال، کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم پر اللہ تعالیٰ کی حکمت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس وقت کوئی چیز ہم سے چھین لی تھی، کوئی چیز لے لی تھی، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت کار فرما تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس وقت وہ چیز لے کر ہمیں اس وقت کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے یا کرم کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عیاں ہونے کے بعد صرف اس کی شکر گزاری نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر عیاں اور ہر پوشیدہ نعمت پر، چاہے آپ کو اس کے پیچھے چھپی حکمت سمجھ آ رہی ہو یا نہ سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت اختیار کیجیے، اور یقین رکھیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یقین رکھنے والوں کو کبھی بھی نامراد نہیں رکھتا. اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.